الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. رواہ البیہقی فی شعب الایمان. یہ قیامت کی علامتوں میں سے کچھ علامتیں اس حدیث مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. چونکہ یہ کتاب العلم ہے، اس میں علماء کا تذکرہ بھی آیا کہ آخر زمانے میں جو علماء ہوں گے اور ان کی کیا کیا علامتیں ہوں گی کہ کس طرح سے وہ فتنہ کھڑا کریں گے اور کس طرح سے وہ خود ہی اس کے شکار ہو جائیں گے. بہرحال اس میں ان چیزوں کا تذکرہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان قریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا. اور قرآن میں سے صرف اس کے نقوش باقی رہ جائیں گے. ان کی مسجدیں آباد ہوں گی لیکن یہ ہدایت سے ویران ہوں گی. ان کے علماء آسمان کے نیچے کی مخلوق میں سب سے بدتر ہوں گے. انہی سے فتنہ پیدا ہوگا اور انہی میں لوٹے گا. یہاں جو پہلی چیز یہ بتائی کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا نام باقی رہ جائے گا. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو مذہبی نشانات ہیں ان کا صرف نام رہے گا اور باقی ان کی حقیقت کچھ نہیں ہوگی. مثلا کہ اسلام ہوگا، مسلمان نام بھی ہوں گے لیکن اسلامی اعمال ختم ہو جائیں گے. لوگ نماز چھوڑ دیں گے، مالدار زکوٰۃ نہیں دیں گے، حج نہیں کریں گے، جو دین ہے اس پر کوئی عمل نہیں ہوگا، سنتوں پر عمل نہیں ہوگا، اور جو اعمال ہیں اعتکاف ہیں، قربانیاں ہیں، یہ البتہ اسلام کا نام رہ جائے گا. جگہ جگہ اسلام کے نام لکھے ہوئے ہوں گے اور وہ ہوں گے. جیسے آج کل بھی بہت ساری گاڑیوں کے جو اسلام زندہ باد لکھا رہتا ہے لیکن وہ ڈرائیور ایک وقت کی نماز پڑھتا نہیں ہے. اور اگر کسی جگہ روزہ ہو اور نماز ہو وہ بھی بڑا انعام ہوگا، اس کی حقیقت ختم ہو جائے گی، یعنی روح اس میں نہیں رہے گی. اور اس طرح سے مسلمانوں کے تمام احوال اور اطوال بدل جائیں گے. یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ تاکہ میرا ہر امتی کوشش کرے کہ میں ان چیزوں میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور میں اعمال کر لوں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کروں. فرمائیں کہ مسلمانوں کے احوال بدل جائیں گے، لباس بدل جائے گا، اعمال بدل جائیں گے، وضع قتل بدل جائے گی. البتہ نام ہوں گے کیا؟ کسی کا نام عبد الرحمن ہوگا، کسی کا نام عبداللہ ہوگا، کسی کا نام محمد ایوب ہوگا، محمد امین ہوں گے، نام تو ہوں گے. اور فرمایا اسی طرح سے حتیٰ کہ سلام جو السلام علیکم ہے یہ لفظ بھی بدل جائے گا، تو صباح الخیر کہیں گے کیا اور مساء الخیر کہیں گے. یعنی ایک علامت تھی اسلام کی، یہ بھی ختم ہو جائے گی. یہ آپ نے پیشن گوئی فرمائی کہ بس ایک نام رہے گا اسلام کا لیکن اس کی حقیقت نہیں رہے گی. کسی سے پوچھیں گے آپ کیا کہ میں مسلمان ہوں، پھر اعمال بالکل نہیں ہوں گے. آج ہی مجھے ایک حاجی ملا، نیک صالح. انہوں نے کہا میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک نیند کا ایک جھونکا آیا ہلکا سا، تو آواز آ گئی کہ اللہ سے مانگو ایمان اور اعمال، ایمان اور، اس نے مجھے خود کہا. فرمایا اسلام کا نام باقی رہ جائے گا
باقی اسلامی اعمال نہیں رہیں گے۔ دوسرا فرمایا وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، قرآن پاک کا تو بس رسم رہے گا، رسم الخط، یعنی مطلب کہ اس کے علوم اور اس کے معارف اور اس کی عظمت یہ اور اس کے آداب یہ سب لوگ مسلمانوں کے دلوں سے نکل جائیں گے، تلاوت ختم ہو جائے گی، اس پر عمل ختم ہو جائے گا۔ البتہ قرآن پاک ہوں گے، کاغذ بہت بہترین ہوگا، اس کی چھپائی بہت بہترین ہوگی، لوگ تلاوت نہیں کریں گے، قرآن پاک سے دور رہیں گے، اور اگر کہیں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو، قاری صاحب مشق کراتے ہوں، وہ صرف الفاظ پر زور دیں گے، کیا دیں گے؟ حالانکہ الفاظ کا یاد کرنا بھی عبادت ہے، قرآن پاک کا درست کرنا تو فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کچھ کرے گا نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اہتمام نہیں ہوگا اعمال کا، بس اتنا ہوگا کہ قرآن پاک کیا ہو جائے؟ درست ہو جائے، تو جو حقیقت ہے اس کی وہ نکل جائے گی، تو کتابت رہے گی۔ اس کے بعد جو ہے قرآن پاک کو عبادت کے طور پر نہیں، رسم کے طور پر کہیں کہیں تلاوت کی جائے گی کہ ابا جان کا انتقال ہو گیا تو آج قرآن پر پڑھا جائے گا، تو یہ تو ایک رسم ہے نا، رسم چہارم ہے، رسم کیا ہے، مطلب تو یہ کہ اس کے لیے کہ باقاعدہ اہتمام ہو کہ گھر میں روزانہ آدمی تلاوت کرے، ایک پارہ آدھا پارہ ختم قرآن ہو جائے گا پھر دوسرا کرے گا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ سال میں ایک مرتبہ۔ اور میں نے دیکھا بہت ساری جگہوں میں دکان نئی اس نے بنائی تو چند قرآن خوان حضرات کو بلایا تو اور انہیں ختم قرآن کر لیا، تو یہ میں نے خود دیکھا ہے باہر یو پی وغیرہ میں بھی، تو نئی دکان اور نیا مکان بنایا تو چند قرآن خوان کو بلایا، انہوں نے کہا بھائی آج قرآن پاک ختم کر لو یہاں، ٹھیک ہے قرآن پاک کے برکات سے انکار نہیں، لیکن بس اتنا ہی ہوگا، کیا خود گھر والا قرآن پاک سے کیا ہوگا؟ دور ہوگا، ان کی اولاد قرآن پاک سے دور ہوگی، وہ قرآن پاک جانتے ہی نہیں، وہ پڑھتے ہی نہیں، البتہ چونکہ گھر میں آ گئے اس لیے برکت کے طور پر وہ آئیں گے اور قرآن پاک پڑھیں گے، قرآن پاک کی برکت میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اتنا ہی ہوگا، اس لیے فرمایا بطور رسم کے اس کو پڑھا جائے گا۔ اور اسی طرح سے اس سے قرآن پاک جو ہے ایک رسم کے طور پر، اور کہیں جو ہے اس کو تعویذ بنایا جائے گا، کہیں بہت اچھے اس میں جو ہے فریم میں آیت الکرسی لگا دی جائے گی، کہیں سورہ رحمان ہوگا، ایسے کیلنڈروں کے اوپر کیا سورہ یاسین کا کیلنڈر آ گیا اور سورہ رحمان کا لوگ لگا رہے ہیں اس کے اوپر، اور نیچے اپنی دکان کا اس کا فیکٹری کا نام لگا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک کو نے استعمال کیا ہے اپنے دنیاوی اغراض کے لیے، کہ اس کی وجہ سے لوگ کہیں گے چلو میں سورہ یاسین اپنے گھر میں رکھوں، تو نیچے اس کی جو ہے وہ اس کے دکان کا جو ہے وہ نام ہے، فیکٹری کا نام ہے۔ بہرحال یہ آپ نے فرمایا یہ علامت ہے قیامت کی، یہ اسلام کا نام باقی رہے گا اور قرآن پاک کا بھی ایک رسم رہے گا۔ تیسرا فرمایا مساجد عامرۃ وہی خراب من الہدیٰ، مسجدیں ان کی آباد ہوں گی، رنگ روگن ہوگا، خوبصورتی ہوگی، ٹائلیں لگی ہوئی ہوں گی، قالین ہوں گے، اور بہترین قسم کا جو ہے وہ دوسرے فرش فروش ہوگا، یہ سب چیزیں ہوں گی، اور اسی طرح سے چراگاہ ہوگا، کیا بہت سارے بجلیاں لگی ہوئی ہوں گی، ادھر بھی ادھر بھی طرح طرح کی ہوگی ساری، لیکن فرمایا کہ ہدایت سے وہ خراب ہوں گی، کیا ویران ہوں گی، ہدایت ان میں نہیں ہوگا، ہدایت ان میں نہیں ہوگا، یعنی وہ شوق و ذوق اور نمازیں اور اہتمام اور وہاں کا ذکر و اذکار یا دوسری واضح تبلیغ یہ چیزیں وہاں نہیں ہوں گی، مسجدیں بہت بڑی ہوں گی اور اس میں بھی جو نمازی ہوں گے آدھا صفحہ ہوگا، کیا ہوگا؟ آدھا صفحہ ہوگا۔ تو یہ آپ نے فرمایا، یہ سب علامتیں برابر ہو رہی ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مساجدوں کے اوپر فخر کیا جائے گا، کیا کیا جائے گا؟ فخر کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مسجد اتنی بڑی ہے اور اس میں ایک صف میں اس کی جو ہے 80 آدمی آتے ہیں ایک صف میں، اور 20 صفیں ہیں اور 4 منزلیں ہیں، 4، اور اونچے اونچے مینار ہوں گے، اور میناروں کے اوپر لائٹیں بھی ہوں گی، اور وہ رنگ برنگ جو ہے وہ تاکہ دور سے رات کو بھی کیا ہے چمکے، تو میناروں پر وہ لگائی جائے گی اور روشنیاں اور گنبدوں پر، اور یہ ساری چیزیں بہت سجائی جائیں گی عالی شان۔ تو یہ فرمایا کہ لیکن مسجد جس غرض کے ساتھ بنائی گئی تھی وہ غرض فوت ہوگی، یہ آپ نے علامت فرمائی قیامت کی۔ تو آخر میں فرمایا علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، اس آسمان کے نیچے سب سے بدترین جو لوگ ہوں گے اس زمانے کے وہ علماء ہوں گے، اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ فرمایا کہ
انہی سے فتنہ نکلے گا، انہی کی طرف لوٹے گا. یعنی وہ مسجدوں کے اندر فتنوں کی باتیں کریں گے جس سے عوام ایک دوسرے کیا کریں گے، لڑیں گے اور جھگڑیں گے، اور عوام کو اشتعال دے دیں گے کہ بس تاکہ لڑائیاں جھگڑے ہو جائیں، اور اپنی غرض کے لیے وہ ہے لوگوں کو تیار کریں گے، پارٹیاں بنائیں گے. اس لیے فساد العالم فساد العالم، ایک عالم کے اندر بگاڑ آ جائے گا، یہ پورے عالم کے اندر بگاڑ کا ذریعہ بن جائے گا. یہ جو فرمایا کہ فتنے ان سے نکلیں گے، اس کا مطلب ہے دنیاوی اغراض کے لیے وہ دین کے نام پر نئی نئی جماعتیں بنا لیں گے، اور چونکہ جب نئی بناتے لائیں گے تو فتنے بھی اٹھیں گے. فتنہ وہی اٹھائیں گے، لیکن پھر وہ فتنہ انہی کی طرف لوٹ آئے گا، اس کا ان کو بھی بھگتنا پڑے گا. اور فرمایا کہ ان کے ذمے تو تھا کہ وہ عوام کی اصلاح کریں، عوام کی، لیکن اس کا الٹا ہو گیا کہ لوگوں کو آپس میں متنفر کیا، اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کو فتنے کا باعث بنا لیا، اور اس طرح سے وہ ہو جائیں گی. یہ قیامت کی علامتیں ہیں. علامت اس لیے بتائی جاتی ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے. جیسے پیشن گوئیاں ہوتی ہیں، دنیا میں بھی پیشن گوئی کی جاتی ہے. کسی جگہ اللہ بچائے سیلاب کی پیشن گوئی ہوتی ہے، بھونچال کی پیشن گوئی کی جاتی ہے کہ بھونچال آئے گا. تو یہ پیشن گوئی اس لیے کہ تاکہ لوگ محفوظ جگہ پر پہنچ جائیں اور اپنی جان کو اور اپنے مال کو بچائیں جہاں تک ہو سکے. تو اس طرح سے یہ پیشن گوئیاں فرمائی ہیں ارشاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ یہ امت جو ہے ان چیزوں سے بچ جائے. اور بھی علامتیں بہت ساری بتائی گئی ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کو عار ٹھہرایا جائے گا. یعنی کوئی آدمی اگر قرآن پاک کے اور حدیث مبارک کے مطابق کوئی کام انجام دینا چاہے، جیسے شادی ہے، جیسے اور معاملات ہیں، تو اس کو عار سمجھا جائے گا. کیا پرانی باتیں سنا رہے ہو تم، یہ چیز تھوڑی چلتی ہے آج. حالانکہ وہ تو قرآن پاک کی بات کر رہا تھا، بھئی یہ تو قرآن پاک میں حکم ہے. فرمایا کہ اسلام اجنبی ہو جائے گا. کیا اجنبی کے معنی ہیں کہ لوگوں کو اس کی پہچان نہیں رہے گی، اس کے اعمال وغیرہ کی، اور نماز ان کا اہتمام ہی نہیں ہوگا. نماز کیسے پڑھتے ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا. اور فرمایا کہ یہاں کے لوگوں کے درمیان کینہ پروری عام ہو جائے گی. حسد رہے گا لوگوں کے دلوں میں، کینہ رہے گا، بس اسی چکر میں رہیں گے کہ اس کا کسی طرح سے نقصان ہو جائے. اور علم اٹھا لیا جائے گا، علماء ان کا انتقال ہو جائے گا، بس علماء نہیں رہیں گے. زمانہ بوڑھا ہو جائے گا. کیا ایک روایت میں اس کی تشریح ہے، زمانہ جلدی گزرے گا. سال ایسے گزر جائے گا جیسے مہینہ ایسے گزر جائے گا جیسے ہفتے کا پتہ نہیں چلے گا جیسے ایک دن گزر جاتا ہے. انسان کی عمر کم ہو جائے گی، انسان کی عمر یعنی عمر میں بے برکتی ہو جائے گی. سمجھ ہی نہیں آئے گا 60 سال کیسے ہو گئے، 65 سال کیسے گزر گئے. اور ماہ و سال و غلہ ثمرات میں بے برکتی ہوگی. کہتے ہیں کہ پھلوں میں بے برکتی ہوگی. کیا باغ بہت بڑا ہے، بس اس میں پھل اتار رہا ہے تو بالکل کم ہو رہا ہے. لگ رہا ہے کہ یہ درخت ہے، اس میں تو 50 پیٹیاں نکلنی چاہیے، 20 پیٹیاں نکل جاتی ہے، کہ 1.5 پیٹی نکلی، 2 پیٹیاں نکلی، تو پھلوں میں کمی آ جائے گی. اور جو ناقابل اعتماد لوگ ہوں گے ان کو امانت دار سمجھا جائے گا، اور یعنی ان کے پاس امانتیں رکھ دی جائیں گی. اور یہ ہوگا فساد، قتل عام ہوگا. کیا قتل عام ہوگا. ایک روایت میں کہ نہ قاتل کو معلوم ہوگا میں نے مارا کیوں اس کو، نہ مقتول کو معلوم ہوگا مجھے کیوں مارا، مجھے کیوں، اس کو بھی یہ معلوم نہیں ہوگا. اور فرمایا کہ اور عمارتیں اونچی ہوں گی. کیا عمارتیں، بہت اونچی عمارتیں بنائیں گے لوگ، مکانات بہت مضبوط بنائیں گے، بڑے بڑے کمپلیکس بن جائیں گے. ایک حدیث میں ہے تب تک قیامت نہیں آئے گی جب نہ مکہ شریف کے مکانات مکہ شریف کے پہاڑوں سے زیادہ اونچے نہ ہو جائیں. تو یہ ہو چکا ہے. فرمایا تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک مکہ شریف کے پیٹ کے اندر راستے بنائے جائیں گے، ٹنلے، وہ بھی ہو گیا. تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک مکہ شریف کی زمین سبز ہو جائے گی. کیا سبز و شاداب، چونکہ وہاں درخت لگائے جا رہے ہیں آج، پہلے زمانے میں نہیں تھے. اور جگہ جگہ گرینری لگائی جائی ہے، دور سے مٹی لاتے ہیں، وہاں مٹی بچھاتے ہیں، وہاں پھر
گھاس بوتے ہیں، اس میں ملازم لگائے جاتے ہیں، وہ دن بھر میں اس میں پانی لگاتا رہتا ہے، تو بہرحال یہ ہوگا۔ اور صاحب اولاد عورتیں غمزدہ ہوں گی، کیا صاحب اولاد عورتیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اولاد ان کو دکھ پہنچائیں گی، کیا اولاد کے غم میں رہے گی کہ بیٹا ٹھیک نہیں ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ چوریاں کرتا ہے، وہ لڑائیاں کرتا ہے، تو غمزدہ ہوں گی۔ اور بے اولاد خوش ہوں گی، بے اولاد ابھی جا رہا ہے اسی کی طرف زمانہ، وہ کہیں گے ٹھیک ہے میرا تو ہے ہی نہیں کوئی۔ اور ظلم، حسد اور لالچ کا دورہ ہوگا، کیا ہے؟ جہاں دیکھو بس لالچ ہوگی، کیا ہوگی؟ جہاں دیکھو بس حسد ہوگا اور ظلم بھی ہوگا۔ اور فرمایا جھوٹ کی بہتات ہوگی، کیا ہر جگہ جھوٹ، ہر جگہ بہتات ہوگی۔ اب تو ایسے جھوٹ بھی ہوتے ہیں کہ جس کو لوگ جھوٹ سمجھتے ہی نہیں، جس کو لوگ جھوٹ، ہاں جی، کسی کی عمر لکھنی ہے تو کم لکھ دیں گے، کیا لکھ دیں گے؟ کم لکھ دیں گے، اور کیا کیا کر لیں گے۔ اور فرمایا کہ سچائی کم ہوگی، سچائی، اور یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان بات میں نزاع اور اختلاف ہوگا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑا، بھائیوں میں جھگڑا، گھروں میں جھگڑا، بات کچھ بھی نہیں، بات ذرا ذرا بات پر پھر جھگڑا ہو گیا، چھوٹی سی بات پر پھر جھگڑا ہو گیا، معمولی باتوں پر۔ خواہشات کی پیروی کی جائے گی، خواہش کیا کی، اور شریعت کے مقابلے میں اپنی عقل سے فیصلے کیے جائیں گے، اپنی عقل سے جو ذہن میں آ گیا کر لیا۔ اور ہمارا کہ بارش کی کثرت کے باوجود گلے اور پھل کم ہوں گے، اور علم کے چشمے خشک ہو جائیں گے، جہالت عام ہو جائے گی، جہالت یعنی مطلب دین کا علم نہیں رہے گا، اور اولاد غم و غصہ کا موجب ہوگی۔ غم اولاد، انسان کے اوپر غم ہوگا، کس کا؟ اولاد کا، غصہ بھی آئے گا کہ میرے اولاد کو کیا ہو گیا۔ ہم موسم سرما میں بھی گرمی ہوگی، سرما میں بھی گرمی ہوگی، یہ تو ہم چونکہ ٹھنڈ علاقے میں رہتے ہیں اس لیے پتہ کم محسوس ہوتا ہے، لیکن جو علاقے وہ ہیں گرم علاقے ان کو پتہ چلتا ہے۔ اور فرمایا کہ برے کام علانیہ ہوں گے، بدکاری علانیہ ہوگی، زمین کی تنہ بھی کھینچ دی جائیں گی۔ واللہ عالم اس کے کیا مطلب ہے؟ یعنی سفر جلدی کریں گے، کیا کریں گے؟ جہاز میں بیٹھے اور پھٹ سے پہنچ گئے۔ اور خطیب اور مقرر جھوٹ کہیں گے، کیا جھوٹ بکیں گے وہ۔ اور فرمایا کہ اور منصب تشریعی، منصب یہ بدترین لوگوں کے لیے تجویز کر لیں گے، تو جو ان کی تصدیق اور ان کی تحقیقت پر راضی ہو، آپ نے فرمایا ان کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ تو اس طرح سے قیام کی علامتیں آپ نے بتا دی۔ اور ایک مرتبہ آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو مخاطب کر کے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود قیامت کی علامتیں یہ ہیں، قیامت کی علامتیں بتا دی گئی ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگی، کیا دنیا بہت عظیم ہے، تو اسلام کی وقعت ان کے دل سے نکل جائے گی، اب اسلام کی عظمت ان کے دلوں میں نہیں رہے گی۔ اور جب امر بالمعروف نہیں عن المنکر چھوڑ دے گی تو وہی کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔ اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ کے نگاہ سے گر جائے گی۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن مسعود قیامت کے کچھ آثار ہیں اور علامتیں ہیں، ان کو سن لو۔ فرمایا کہ ایک تو یہی ہے کہ اولاد جو ہے نافرمانی کی وجہ سے والدین کے لیے غم اور غصہ کا سبب ہوگی، کیونکہ وہ نافرمانی کریں گے، کیونکہ والدین کی کوئی نہیں مانیں گے وہ۔ فرمایا کہ ابن مسعود قیامت کے آثار علامت میں سے یہ بھی ہے کہ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ اور فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے جو خیانت کرے گا اس کو امانت دار، جو امین ہے اس کو خائن بتلا دیا جائے گا۔ ابن مسعود قیامت کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اجنبیوں سے تعلق جوڑا جائے گا، ان سے جی، اور جو اپنے ہیں ان سے تعلق توڑا جائے گا۔ جو اپنے دور دراز کے دوست ہیں وہ آ گئے ہیں محفل میں اور اس میں، اور اپنا چچا وہ اس میں نہیں آیا نکاح کی مجلس میں، اپنا سگا بھائی ہے وہ نہیں آیا ہے، کیوں؟ اس سے تعلقات نہیں، اس سے تعلقات ہاں دور جو ہیں وہ بیگانے، ان سے بہت تعلقات ہیں۔ اور فرمایا ہر قبیلے کی قیادت اس قبیلے کے منافق آدمی کے ہاتھ میں ہوگی، اور بازار کی قیادت جو ہے وہ بھی ایسے ہی لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی۔ اور فرمایا کہ ابن مسعود مومن اپنے قبیلے میں بیڑ بکری سے زیادہ حقیر سمجھا جائے گا،
ہاں مومن اپنے قبیلے میں جیسے بیڑ بکری حقیر ہے نا، ایک آدمی مومن ہے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جائے گا، اور جگہ ہے جنابی یہ کیا کرے گا، یہ کیا کہہ رہے سیدھا سادہ پرانے زمانے کا ہے، دقیانوسی ہے جی، اس کو حقیر سمجھا جائے گا۔ اور پھر ابن مسعود محراب سجائی جائے گی، کیا محراب میں ایسی پینلنگ ہوگی اور بس پرکشش، لیکن دل ویران ہوں گی، دل جی۔ فرمایا کہ ابن مسعود قیامت کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے مرد مردوں سے، عورت عورتوں سے جنسی لذت حاصل کریں گے۔ ابن مسعود مسجد کے احاطے عالی شان بنائے جائیں گے اور ممبر اونچے ہوں گے، ممبر اونچے اونچے ممبر ہوں گے۔ اور ابن مسعود قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے دنیا کے ویرانوں کو آباد اور آبادیوں کو ویران کیا جائے گا، یعنی آبادیوں میں بمباریاں ہوں گی، آبادیوں میں یعنی جو شہر تھے وہ تباہ ہو جائیں گے، وہ تباہ ہو جائیں گے بالکل، اور جو ویرانے ہیں جنگل ہیں، دور ہیں، مگر ہے، ان کو سجایا جائے گا، وہاں نئے نئے وہ بنائے جائیں گے، نئے نئے شہر، کیا چنانچہ بہت سارے ملکوں میں اس وقت نئے نئے شہر بنائے جا رہے ہیں، اور جو شہر بنے ہوئے تھے تو وہ بمباری کی وجہ سے کیا ہو گئے، وہ سب ختم ہو گئے۔ یہ علامت ہے قیامت کی۔ فرمایا ابن مسعود قیامت کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ گانے بجانے کا سامان عام ہوگا، کیا اور شراب نوشی کا دورہ ہوگا، گانے بجانے۔ اب اس کا مطلب تھوڑے ہی کہ وہ ہر ایک کی وہ ہوگا، تو موبائل بھی تو ہے، یہ بھی تو گاتا ہے، تو مسجدوں میں بھی ہے اور بیل بھی رکھی ہوئی ہے اور گھروں میں بھی ہے، گانے بج رہے ہیں، اور گھروں میں دیکھیے جائیے کہیں بھی ریڈیو بج رہا ہے اور گانے بج رہے ہیں، حتیٰ کہ جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں وہاں بھی ریڈیو چل رہا ہے، گانا بج رہا ہے، کام بھی کر رہے ہیں اور گانا بھی، ہوٹلوں میں گانا بج رہے ہیں، دکانوں میں گانے بج رہے ہیں، اور یہ فرمایا کہ یہ عام ہوگا گانے بجانے کا سامان۔ اور یہ فرمایا کہ ابن مسعود یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ شرابیں جو ہے وہ پانی کی طرح پی جائیں گی، کس کی طرح، اور طرح طرح کی قسم اس کے ہوں گے۔ یہ بھی فرمایا کہ پولیس والوں کی کثرت ہوگی، کیا اور غیبت کرنے والوں طعنہ بازوں کی بہتات ہوگی۔ اور فرمایا ابن مسعود یہ بھی ایک علامت ہے کہ ناجائز بچوں کی کثرت ہوگی، ناجائز بچوں کی کثرت ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں بتائی ہیں، کس کی، قیامت کی بہت پیشن گوئیاں ہیں، کتابیں بری پڑی ہیں۔ یہ چونکہ ضمن اس میں آ گیا کہ یہاں اس حدیث میں 3 چیزیں فرمائی گئی، اسلام کا تو صرف نام رہے گا، قرآن پاک کا صرف رسم الخط رہے گا، اور مسجدیں بہت عالی شان ہوں گی اور شاندار ہوں گی، اور سنگ مرمر لگایا جائے گا، اور یہ ساری چیزیں کی، لیکن ہدایت وہاں نہیں ہوگی، اور علماء کرام فتنہ کھڑا کریں گے اور لوگوں کو آپس میں لڑائیں گے، اور فتنے پھر واپس انہی کے پاس لوٹیں گے۔ یہ آپ نے قیامت کی علامت میں سے فرمایا۔ وان زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ذکر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شیئا فقال ذاک عند اوان الذهاب العلم قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئ أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة فقال ثكلتك أمك زياد إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما رواه أحمد وابن ماجه وروى الترمذي عنه نحوه وكذا الدارمي عن ابی امامہ۔ یہ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کر رہے تھے کسی چیز کا، یعنی کچھ فرما رہے تھے، اسی میں آپ نے فرمایا کہ یہ علامت اس وقت سامنے آئے گی یہ چیز کہ جب علم جاتا رہے گا، علم ختم ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے ختم ہو جائے گا، حالانکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، سلسلہ قیامت تک چلے گا، تو علم ختم کیسے ہو جائے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا زیاد تم کو تمہاری ماں روئے گم کر دے، ثقلت قوم کا، اس کا مطلب تو یہ ہے، یہ اظہار تعجب ہے، یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ماں تجھے روئے، تمہاری ماں کی عمر لمبی ہو جائے، تمہاری ماں کی عمر تبھی تو روئے گی بیٹے پر،
کہ پہلے تو بیٹا ہی مر گیا پھر ماں ابھی زندہ ہے. خلاصہ یہ ہے کہ تعجب کے کلمات ہیں. فرمایا میں تم کو مدینہ طیبہ کے لوگوں میں سے بڑا سمجھدار سمجھا تھا، آپ تو فقیہ ہیں آپ تو، لیکن یہ کیسی بات آپ نے کہی کہ علم باقی رہے گا پڑھنے پڑھانے سے؟ فرمایا کیا ہے یہود و نصارہ تورات و انجیل پڑھتے نہیں ہیں؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ طیبہ اس وقت بھی مدارس تھے ان کے، کن کے؟ یہود کے مدارس مدینہ طیبہ میں تھے. کبھی کبھی آپ وہاں تشریف جاتے تھے، ان سے بات کرتے تھے، کبھی بحث بھی ہو جاتی تھی. فرمایا لیکن ان کی کتابوں کے ذریعے اندر جو کچھ ہے، ان کی کتابوں جو کچھ ہے اس میں وہ کسی چیز پر بھی عمل نہیں کرتے، کسی چیز پر بھی عمل ہے ہی نہیں، صرف پڑھنا پڑھانا ہے اپنے تنخواہ کے لیے، دوسری چیزوں کے لیے. فرمایا کہ اس کو علم نہیں کہتے ہیں، اس کے علم کا باقی نہیں کہتے ہیں، ورنہ ان کے پاس بھی ہوتا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہودی علماء کے بارے میں فرمایا کہ ان کی مثال گدھوں کی مثال ہے. کیا جی؟ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین. ظالمین فاسقین ظالم. جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں کو تورات دے دی گئی، تورات دے دی گئی لیکن انہیں اس پر عمل، ان کی مثال تو گدھوں کی مثال ہے. تو گدھوں کے ساتھ تشبیہ دے دی. شارحین نے لکھا اس کی کیا وجہ ہے؟ گھوڑوں کے ساتھ بھی تشبیہ دے سکتے تھے، فرمایا گدھوں کے ساتھ اس لیے کہ وہ بیچارہ بیوقوف سمجھا جاتا ہے. اور فرمایا کہ گدھے کے اوپر جیسے بوجھ ہوتا ہے تو ایک دن اس کے اوپر لکڑیاں تھیں، ایک دن کتابیں تھیں، ایک دن چاول تھے. تو اس سے اگر پوچھا جائے گا گدھے سے کہ پہلے دن تو آپ کے اوپر جو بوجھ تھا لکڑیوں کا تھا، دوسرے دن چاول کے بوجھ تھا، تیسرے دن اور کسی چیز کا، اور آج کتابوں کا بوجھ ہے، لے جانے کتابیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو فرق کیا ہے ان میں؟ وہ کہیں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی 2 کوئنٹل تھے، یہ بھی 2 کوئنٹل ہے. مطلب تو ہے کہ وہ بھی بوجھ ہے، یہ بھی بوجھ ہے، ورنہ فرق ہونا چاہیے. بھائی لکڑیاں تو لکڑیاں ہیں، کتابیں تو کتابیں ہیں، اس میں علوم ہیں، معرفت کی باتیں ہیں. اس سے پڑھ کر آدمی کو اللہ کی پہچان ہو جائے گی، ہو جائے گی نہیں جائے گی، اور مقصدی زندگی پتہ چل جائے گا، اخلاق کس سے کہتے ہیں. لیکن لکڑیوں کا کٹا ہے، اسے کیا پتہ چلے؟ کچھ بھی نہیں. تو جیسے گدھے کے لیے یکساں ہے کہ کتابوں کا بوجھ اس پر ہو یا اور کسی چیز کا، ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بالکل گدھوں کی طرح ہیں، ان کو کوئی احساس نہیں ہے کہ ہمیں اتنا علم اللہ نے دیا ہے، تورات کا علم ہے، لیکن یہ بالکل اس پر کچھ بھی عمل نہیں کرتے ہیں. تو تشبیہ دے دی کن کے ساتھ؟ گدھوں کے ساتھ. گھوڑوں کے ساتھ کیوں نہیں دے دی؟ کہتے ہیں گھوڑا گدھے کے مقابلے میں عقل مند ہے. کیا ہے؟ اور گھوڑوں کی تو قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. تو گھوڑوں کی قسم کھائی، قسم ان گھوڑوں کی جو اپنے مالک کے وفادار ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اور وہ مالک ان پر سوار ہو کر ان کو تیز دوڑاتا ہے، اور وہ دوڑ رہے ہیں مالک کو لیے ہوئے. تو پھر جو ہے ان کا سانس بھی پھولتا ہے. کیا ظاہر سی بات ہے، جب گھوڑا تیز دوڑے گا تو سانس پھولے گا نا. جب وہ رک جاتا ہے تو ایسے ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. تو یہ گھوڑے نے ایسے کیا. پھر والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، جب چاندنی رات میں وہ دوڑتے ہیں رات کو تو ان کے پاؤں کے نیچے وہ نال لگے ہوئے تھے، کھر کے نیچے، چونکہ وہ لوہے کا ہوتا ہے. جب چلتے ہیں ریگستانوں میں، وہاں ریگستانوں میں مٹی نہیں ہے، وہاں ریت اور چھوٹے چھوٹے کنکر ہوتے ہیں. عرب کے ریگستان ایسے ہی ہیں. تو جب وہ تیز چلتا ہے تو اس کا جو ہے وہ پاؤں اور کھر وہ ٹکراتا ہے کس کے ساتھ؟ چھوٹے جو پتھروں کے ساتھ، تو چنگاریاں نکلتی ہیں. فالموریات قدحا، فالموریات. جی جانا کہاں ہے؟ جنگ کرنے جانا ہے، کسی بستی کے اوپر حملہ کرنا ہے، چھوٹی بستی پر. کس پر؟ تو بڑے لوگ جو طاقتور ہوتے تھے اور بڑی بستی جو ہوتی تھی، یہ چھوٹی بستی کے اوپر کیا حملہ کرتی تھی، اور حملہ کرتی تھی فجر میں. کس میں؟ اس لیے فرمایا کہ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا. چونکہ وہاں گردہ بہت اٹھتا ہے، خشکی زیادہ ہوتی ہے،
اور بارشیں بہت کم ہوتی ہیں. ریگستان میں تو ویسے بھی بارش برسے گی تو تھوڑی دیر کے بعد اور جذب ہو جاتی ہیں، اس سے گرد و غبار بھی ہوتا ہے. فَأَثَّرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور آگے جا کر دشمن ہے وہ بھی تو وہاں سے کھڑا ہوگا. تو فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، تو یہ گھوڑے ایک دم لشکر کے اندر گھس جاتے ہیں، یعنی دشمن کے لشکر کے اندر کچھ نہ دیکھتے ہیں کہ جان جائے یا رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان افسوس تجھ پر، دیکھو یہ گھوڑا اپنے مالک کا کتنا وفادار ہے، اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا ہے، حالانکہ اس کو گھاس کھلاتا ہے. کیا اور کیا کھلائے گا؟ اور وہ گھاس اللہ نے پیدا فرمائی ہے. تو یہ انسان جو ہے مجازی مالک ہے، یہ گھوڑے کا خالق نہیں ہے، صرف مالک ہے. کیا ہے؟ وہ بھی مجازی مالک ہے. تو اپنے مالک کے خاطر اپنی جان قربان کر لیتا ہے. اے انسان افسوس آپ پر، آپ تو اپنے خالق و مالک کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے، آپ اتنے بھی وفادار نہیں ہے. جو کچھ چند احکامات تھے ان کو بھی آپ ٹال مٹول کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کی وفاداری نہیں کرتے ہیں، فرما برداری نہیں کرتے ہیں، حالانکہ نعمتیں بہت استعمال کرتے ہیں. گھوڑا تو گھاس کھاتا ہے اور کیا کھائے گا، لیکن آپ تو طرح طرح کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں. فریش فروٹ ہیں، ڈرائی فروٹ ہیں، اور معقولات ہیں اور مشروبات ہیں، اور پھر عیش کرتے ہیں، اللہ کی ہزاروں نعمتوں کو استعمال کرتے رہتے ہیں. یہ تو گھاس کھا کے ایسا وفادار ہے، تم اتنی نعمتیں کھا کر بھی اللہ کے وفادار نہیں. فرمایا کہ اس گھوڑے سے عبرت حاصل کرو. کیا؟ اس لیے یہود کو گھوڑوں کے ساتھ تشبیہ نہیں دی، کیونکہ گھوڑا وفادار ہے، گھوڑا وفادار ہے، عقل مند ہے. کتابوں میں حضرت زرارہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک دشمن کے ساتھ لڑ رہے تھے صبح سے لے کر شام تک. دشمن بھی بڑا قوی تھا، مضبوط تھا، طاقتور تھا، یہ بھی ادھر سے طاقتور تھے، اس لیے نہ وہ گرتا تھا نہ یہ گرتا تھا. لیکن آخر میں دیکھا کہ حضرت کا گھوڑا تو تھک گیا. وہ آخر اس کی بھی تو جان ہے نا، وہ تھک گیا اس کا گھوڑا. اب وہ پریشان ہے، کیا کریں؟ دشمن کامیاب ہو جائے گا، وہ تو حملہ کرے گا، گھوڑا بیٹھ جائے گا. تو اس نے اپنا ہاتھ آگے کر کے گھوڑے کا کان کو کھینچا اپنی طرف، یعنی گردن کو ایسے. ظاہر سی بات، کان کو کھینچیں گے تو گردن بھی ادھر کو آ جائے گی. تو اس کے کان میں بتا دیا، او گھوڑے، اگر آپ نے آج دگا دی، کیا ہمت ہاری آج، تو کل میدان محشر میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں تمہاری شکایت کروں گا. کیا کروں گا؟ حضرت مفتی صاحب فرماتے تھے کہ یہ لفظ سن کر وہ تھرا گیا. کون؟ وہ گھوڑا، وہ تھرا گیا، وہ، اور ایک کیفیت بدل گئی اس کی. اس لیے اس نے موڑ کیا، رخ بدلا اور چلا گیا. اور دشمن سمجھا کہ یہ تو اب نکل گیا، کیونکہ یہ بھی تو اب گویا کہ ہار گیا، اور اب مقابلے کی ہمت اس میں نہیں رہی. گھوڑا تھوڑا دور گیا، پھر مڑا، اور پھر وہاں سے پھر دوڑنا شروع کر دیا. کیا بہت تیز دوڑا، جیسے باؤلر جاتے ہیں نا، تھوڑا 100-200 فٹ جاتے ہیں، کوئی 50 فٹ جاتا ہے، پھر وہاں سے آ کے وہ گیند پھینکتا ہے. اس میں پاور زیادہ آتا ہے نا، فورس اس میں زیادہ ہوتا ہے، سپیڈ پھر آگے جاتی ہے. اس طرح سے وہ گھوڑا دور گیا اور دشمن سمجھا کہ یہ تو چلا گیا. پھر وہاں سے سرپٹ بہت تیزی کے ساتھ آیا، انتہائی درجے کی تیزی کے ساتھ. جب قریب میں پہنچا تو ایک جمپ کی لگائی. کیا؟ جی، ہائی جمپ. تو اپنے سامنے والے دونوں جو اس کے بازو کہیے، اسے دونوں ٹانگیں کہیے، اس سے یوں مارا اس کو. کیا؟ تو اور بہت تیزی کے ساتھ، اور وہ کچھ حملہ بھی نہیں کر پایا، اس کو گرا دیا. کہاں سے؟ اس سے. تو بہرحال یہ فرمایا کہ یہ یہود ہیں، کیا ہیں؟ یہ تورات بھی پڑھاتے ہیں، انجیل بھی پڑھاتے ہیں، لیکن تورات انجیل کے اوپر ان کا کوئی عمل نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ میری امت میں بھی علم ختم ہو جائے گا. اگر کہیں رہے گا بھی علم، وہ تو صرف پڑھنے پڑھانے تک محدود رہے گا، سننے سنانے تک محدود رہے گا، لیکن باقی اس کے اوپر عمل ہو، اس کے مطابق زندگی گزارے، ایسا نہیں ہوگا. یہ آپ نے فرمایا. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا العلم وعلموه الناس، تعلموا الفرائض وعلموها الناس، تعلموا القرآن وعلموه الناس، فإني امرؤ مقبوض والعلم سيقبض وتظهر الفتن
حتى يختلف اثنان في فريضة لا يجدان أحدا يفصل بينهما رواہ الدارمی و دارقطنی۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کہتے ہیں یہ بحر العلوم ہے، کیا علم کے خزانے ہیں، بہت زبردست علم ان کا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو عراق بھیجا تھا، یعنی وہاں پڑھاؤ، تو عراق کے لوگوں نے کچھ اور چیزیں مانگی کہ تنخواہ میں اضافہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا اور کیا مانگتے ہو، اس شخص کی تو مجھے خود ضرورت تھی، میں نے ترجیح دے دی آپ لوگوں کو اور اس کو آپ کے ساتھ روانہ کر دیا، اور کیا مانگتے ہو؟ مطلب تو ہے کہ سب سے قیمتی دولت میرے پاس عبداللہ بن مسعود ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی روایتیں اکثر ملتی ہیں کس سے؟ عبداللہ بن مسعود سے، کیونکہ مستقل آئے عراق اور وہیں یہ درس دیتے تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تعلم العلم، لوگو علم سیکھو، علم سیکھو اور علم کو سکھاؤ، علم کو یعنی علم دین سیکھو اور سکھاؤ، اور فرائض سیکھو، کیا؟ اور لوگوں کو سکھاؤ۔ فرائض سے کیا مراد ہے؟ جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں ان کو سکھاؤ لوگوں کو۔ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، لوگوں کو بتاؤ ان نماز کے اوقات یہ ہیں، ان نماز کے فرائض یہ ہیں، ان میں واجبات ہیں، ان میں سنتیں یہ ہیں، ان چیزوں سے سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ تو جو فرائض ہیں، ایسے زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کے اصول لوگوں کو بتاؤ کہ فلاں چیز میں زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے، اور زکوٰۃ کا یہ اصول ہے، عشر کا یہ اصول ہے، صدقہ خیرات کے یہ اصول ہیں، یہ ان کو سکھاؤ۔ ایسے حاجی لوگ حج کے لیے نکلے ہیں تو ان کو حج سکھاؤ، ان کو حج، تاکہ وہ حج صحیح کر سکے۔ اسی طرح سے قربانی کے دن آگے تو لوگوں کو قربانی کے مسائل بتا دو، سکھاؤ لوگوں کو، تو فرائض سکھاؤ لوگوں کو، خود بھی سیکھو، ان کو بھی سکھاؤ، اور پھر قرآن پاک سیکھو، کیا؟ وضاحت کے ساتھ، انہیں قرآن پاک کے الفاظ بھی درست کر لو، قرآن پاک یاد کر لو، اور اس کی تشریح اور اس کا مطلب خود سیکھو اور پھر ان کو سکھاؤ۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ میں ایک شخص ہوں جو اٹھایا جائے گا، کیا؟ یعنی عنقریب مجھے اللہ کی جانب سے حکم ہوگا اور مجھے دنیا سے نکلنا جانا پڑے گا۔ فإنی امرؤ مقبوض، مطلب تو یہ ہے کہ میرے وجود کو غنیمت سمجھو، کیا؟ اس کوتاہی مت کرو اور جلدی سے آؤ اور مجھ سے سیکھو۔ میں واپس چلا جاؤں گا، پھر آپ ڈھونڈیں گے مجھے تو میں کہیں ملنے والا نہیں ہوں۔ اس لیے بہت سارے مسائل کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں افسوس ہے ہم یہ چیز کہنا بھول گئے، یہ چیز کہنا بھول گئی۔ تو بہرحال یہ کئی موقعوں پر آپ نے فرمایا فإنی امرؤ مقبوض۔ آپ نے عرفات کے میدان میں بھی یہی فرمایا کہ لوگوں آج کون سا دن ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ آج حضرت 9 ذی الحجہ ہے۔ فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم فإنی امرؤ مقبوض، مجھ سے مناسک سیکھو، حج کا طریقہ مجھ سے سیکھو، اس لیے کہ مجھے واپس اٹھایا جائے گا، مجھے واپس۔ اور چونکہ وہ ایک ہی حج آپ نے کیا، آپ کو معلوم تھا آئندہ سال میں یہاں نہیں ہوں گا، اور صحابہ سے فرمایا آج تاریخ کیا ہے؟ انہوں نے کہا 9 ذی الحجہ۔ فرمایا کہ جب اگلے سال آئندہ سال یہ تاریخ آئے گی، آپ کی اور میری ملاقات نہیں ہوگی، آپ کی میری ملاقات نہیں ہوگی۔ تو اس طرح سے آپ ترغیب دیتے تھے کہ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج سیکھو۔ فرمایا کہ والعلم سیقبض، فرمایا علم بھی ختم ہو جائے گا، کیا؟ اور جب علم ختم ہو جائے گا وتظہر الفتن، تو فتنے ظاہر ہو جائیں گے، فتنے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 2 آدمیوں کو اختلاف ہوگا ایک مسئلے کے بارے میں، کس کے؟ حتی یختلف اثنان فی فریضۃ لا یجدان احدا یفصل بینہما، وہ کسی ایک کو بھی نہیں پائیں گے جو ان کا فیصلہ کرے، جو ان کا جگہ جگہ جائیں گے کہ ہمیں اس مسئلے کا حل بتا دو، وہ کہیں گے مجھے معلوم نہیں۔ دوسرے کو کہیں گے بھائی اس مسئلے کا حل بتاؤ، وہ کہیں گے مجھے بھی معلوم نہیں۔ دوسرا مطلب یہاں فریضہ سے مراد ہے وراثت کا علم، کیا ہے؟ یعنی وراثت کے علم کے بارے میں 2 آدمی کو اختلاف ہوگا آپس میں، مثلاً چچا اور بھتیجے میں اختلاف ہوا، چچا اور بھتیجے میں اختلاف ہوا کہ مجھے اتنا ملنا چاہیے، مجھے اتنا ملنا چاہیے،
آپ انہوں نے کہا ٹھیک ہے معلوم کریں گے، مولانا سے پوچھیں گے کہ وہ جو بتائے گا اسی پر عمل کریں گے، لیکن کوئی ملے گا ہی نہیں، کوئی جو ان کو کیا کرے گا، فیصلہ کرے گا۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ علم دین میں سب سے پہلے جو علم ختم ہوگا وہ وراثت کا علم ہے۔ کیا ہے؟ حج کا علم باقی ہے، آپ کسی سے بھی کہیے حج کے بارے میں، وہ کتاب بھی دے گا آپ کو اور مسائل بھی سمجھا دے گا۔ اس طرح سے زکوٰۃ کے بارے میں مسئلہ پوچھیں، فٹ سے بتائیں، اس سے کہے کہ میں وراثت کا یہ ہے، وہ کہیں کہ لکھ کے لاؤ، کیا نقشہ بناؤ، کیا بناؤ، پھر کہے گا کہ 4 دن کے بعد آنا، کیا 3 دن کے بعد آنا، وہیں بیٹھے بیٹھے نہیں بتا سکے گا۔ کیوں؟ فرمایا کہ چونکہ وراثت کی تقسیم ہی نہیں ہوگی، وراثت کی تقسیم نہیں ہوگی شرعی اعتبار سے، کسی اعتبار سے وراثت کی تقسیم نہیں ہوگی۔ جب وراثت کی تقسیم نہیں ہوگی تو نہ سائلی رہے گا نہ مجیبی رہے گا۔ تو یہ بالکل آج ہے۔ آج جب کسی عالم سے پوچھے کہ وراثت ہے، وہ کہے کسی مفتی سے پوچھ لو، کیا؟ حالانکہ وہ خود جمعہ پڑھاتا ہے، مبلغ ہے، سارے علوم بہاتا ہے، اسے کہا یہ وراثت کا حل کر دو۔ پھر اگر آپ مفتی پاس کی جائیں گے، وہ کہے کہ بھائی بڑے مفتی صاحب کے پاس جاؤ۔ کس کے پاس؟ جی اور اس طرح سے مفتی بھی مفتی کے سر پر ڈال دے گا۔ کیوں؟ اس کو بھی یہ مسئلہ مستحضر نہیں ہے۔ اب وہ جو بڑا ہے تو وہ چونکہ لگا ہوا اسی کے ساتھ، تو وہ بھی کہے گا بھائی یہیں پرچہ رکھ دو، پرسوں کو آ جانا، کیا؟ تو فرمایا کہ بھائی اس وراثت کے علم کو سیکھو، یہ چونکہ فرض ہے، اور لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ میں امرؤ مقبوض ہے۔ تو یہ علامت برابر ہو رہی ہے آج کہ جو ہے وہ جلدی سے سوال کا جواب دینے والا کوئی ملتا نہیں ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مثل علم لا ينتفع به كمثل کنز لا ينفق منه فی سبیل اللہ، رواہ احمد والدارمی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس علم سے نفع نہ اٹھایا جائے، نفع، اس کی مثال اس خزانے کی ہے جس کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کیا جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ علم سے 2 طرح سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ کیسے؟ ایک تو خود عمل کرے، دوسروں کو اس کی تعلیم دے، یہی تو علم کا فائدہ ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہے تم میں سے کوئی من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، ہے تم میں سے کوئی جو کچھ کلمات مجھ سے سیکھے، لیکن 2 شرط ہیں، کیا؟ فیعمل بہن، کہ وہ اس پر خود عمل کرے اور دوسروں کو سکھائے، دوسروں کو۔ مانا ہوا کہ علم کے 2 فائدے ہوتے ہیں، خود عمل کرنا اور دوسروں کو سکھانا۔ اس طرح خزانے کے بھی 2 فائدے ہوتے ہیں، خزانے کے بھی، ایک اپنی ذات پر آدمی خرچ کرے، دوسرا یہ کہ دوسرے ضرورت مندوں پر خرچ کر لیا جائے۔ تو فرمایا کہ تو جو شخص خود بھی عمل نہیں کرتا ہے، صاحب علم ہے، لوگوں کو سکھاتا بھی نہیں، تو اس کی مثال تو یہ ہے کہ اس خزانے کی مثال ہے کہ ایک مالک ہے، اس کے پاس خزانہ ہے، نہ وہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، تنگی تو اٹھاتا ہے لیکن خرچ نہیں کرتا، بخیل ہے، اور نہ دوسروں پر خرچ کرتا ہے، مطلب بے فیض ہے، کیا ہے؟ اس کے خزانے کا کوئی فیض نہیں، ایسے اس آدمی کے علم کا بھی کوئی فیض نہیں ہے۔ تو سوال تشبیہ کس چیز میں ہے؟ فیض اٹھانے میں، کس میں؟ کہ نہ اس صاحب علم نے فیض اٹھایا، نہ اس خزانے والے نے فیض اٹھایا، دوسری چیزوں میں وہ نہیں ہے۔ دوسری چیزوں میں تشبیہ مطلب کیا ہے؟ علم پھیلاؤ، وہ گھٹتا نہیں، اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور خزانے خرچ کر لو تو اس میں بڑھے گا، کیا ہے نا؟ جتنا خزانہ ہے تو اس میں کمی ہو جائے گی، ہاں مال میں کمی نہیں ہوگی، کیا؟ مجموعی اعتبار سے، کیونکہ وہ قسم کھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ صدقہ خیرات سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ بلکہ اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ صاحب علم کو علم کے اوپر کیا کرنا چاہیے؟ عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ تشبیہ دے دی گئی اس کے ساتھ۔ اب ایک آدمی کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں، کیا؟ ایک کے پاس خزانہ ہے، خرچ نہیں کرتا ہے، ایک تو وہ کنجوس مانا جائے گا اور اس پر پکڑ بھی ہوگی کہ اللہ نے جو آپ کو مال و دولت دیا تھا اس کو کہاں رکھا، اور وہ یوں جوں کا توں رہ گیا۔ اور پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے جس خزانے کو خرچ نہ کیا جائے اس پر شاہمار بیٹھتا ہے، کیا؟ شاہمار، شاہ مار، مار مانے سانپ، کیا؟ جی، شاہ کے معنی آتے ہیں سانپوں کا بادشاہ، کیا؟ یعنی اس پر بڑا سانپ آ کر بیٹھتا ہے، مسلط ہوتا ہے۔ یہ دیکھا بھی گیا، بعض جگہ خزانے ہوتے ہیں اس میں بڑا سانپ آ کر بیٹھتا ہے، اژدہا، وہ وہاں سے ہٹنے کا نام نہیں لیتا۔
تو فرمایا کہ یہ بالکل وبال ہے اس کے اوپر، کل پکڑ ہوگی کہ تم نے اس مال کو خرچ کیوں نہیں کیا یا غلط جگہ خرچ کیا۔ تو جس طرح یہ حجت ہے اس کے اوپر، اسی طرح سے علم، ایک آدمی علم سیکھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا ہے، فرمایا یہ اس کے اوپر حجت ہے۔ کیا ہے؟ حجت ہے اس کے اوپر، قیامت کے دن اسے حساب ہوگا کہ جو علم ہم نے آپ کو دیا تھا اس پر عمل کتنا کیا، چونکہ عمل کیا نہیں اس لیے پکڑ ہوگی۔ تو بہرحال یہ چونکہ باب العلم ہے، اس لیے علمی اعتبار سے اس میں یہ پیشن گوئیاں بھی آ گئی اور دوسری چیزیں بھی آ گئی۔